افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہم نے کبھی یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیسے اچھے انسان تراشے اور آخر وہ انسان جن کی زندگی اس طریقے سے تھی کہ دیکھنے کے بعد یہ محسوس ہوتا کہ یہ انسان تو ہیں لیکن ان کے اندر انسانیت نام کی کوئی چیز موجود نہیں، لیکن پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دعوتی 23 سال کے پیریڈ کے اندر انہی انسانوں کو جن کو چلنا نہیں آتا تھا انہیں پوری دنیا کا چلانے والا بنا دیا۔ آپ کو یہ سوچنا ہوگا اور غور کرنا ہوگا۔ ہمارے ساتھ ایک بہت بڑی سازش چل رہی ہے عالمی سطح پر، جس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے، ہم غور نہیں کر رہے۔ ہم تو اس دنیا کے اندر اتنے مگن ہو چکے ہیں اور اس کی محبت میں اتنے ڈوب چکے ہیں کہ یہ بھی بھول چکے ہیں کہ ایک دن ہمیں اس دنیا سے جانا بھی ہے اور ہمارے لیے جنت کا راستہ کیسے آسان ہو اور ہم پروردگار جل جلالہ کی خوشنودی کو کیسے حاصل کر سکیں، اس کے حوالے سے ہم نے کبھی سوچنے کی کوشش نہیں کی۔ میں ایک ایگزامپل کے ذریعے سمجھاؤں گا تو آپ سمجھ سکیں گے کہ آج کے انسان سے اگر اس کی آرزو پوچھی جائے، اس کی تمنا پوچھی جائے، تو آج کے انسان کی آرزو آپ کو یہ ملے گی، میں دنیا کی آسائش کی ساری چیزیں حاصل کر لوں، میرے پاس قیمتی گاڑیوں سے لے کر پوش ایریے میں بنگلو موجود ہو، میرے پاس آسائش کی کوئی کمی نہ ہو۔ یہاں پھر میں کہہ دوں، زیادہ کمانا اسلام میں برا نہیں ہے، اچھے مکان بنانا اسلام میں برا نہیں ہے، اچھی سواری کا استعمال اسلام میں برا نہیں ہے، لیکن یہاں میں یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا، اگر کوئی اسی کو زندگی کا مقصد بنا لے تو پھر آج جو مسلمانوں کے بچوں کی پوزیشن ہے کہ پیدا ہوتے ہیں مسلمان کے گھر میں اور پلتے ہیں انگریزی میڈیم اسکول کے اندر کرسچنوں کی آغوش کے اندر۔ آپ ذرا سوچو اور اندازہ لگاؤ، آج اتنے بڑے شہر کے اندر پاپولیشن آف مسلم کو دیکھ لو اور اس کے بعد ان مسلم کی ضروریات کو دیکھ لو۔ سب سے پہلی ضرورت ایک مسلمان کے لیے یہ ہوتی ہے کہ اسے پیدا ہونا ہے تو پیدا ہونے کے لیے ہاسپیٹل چاہیے، مسلمانوں کا کوئی ہاسپیٹل نہیں۔ 3 سال کے بعد تعلیم چاہیے، گنے چنے 2-3 میڈیم انگلش اسکول ملیں گے، باقی مسلمانوں کے اسکول بھی نہیں۔ اور اس کے بعد یہی بچہ جب اسکول کے ماحول سے بڑا ہوتے ہوئے 14 سال کی عمر کو پہنچتا ہے، تب ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچے کو نمازی ہونا چاہیے، تو 14 سال کے اندر وہ ایسے کلچر کو حاصل کر چکا ہوتا ہے جس کی وجہ سے اسے مصلی پر جھکانا یہ بہت مشکل اور بہت ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے۔ آپ ذرا دیکھیں، پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے میں بسنے والے انسانوں کی زندگی کا جائزہ لیا اور ان کی آوارہ پیشانیوں کو دیکھا، ان کی آوارہ جذبات کو دیکھے، ان کی زندگی کو بے راہ روی کی طرف دیکھا، ان کی زندگی کے اندر کوئی تہذیب نظر نہیں آ رہی تھی، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اچھا انسان بنانے کے لیے سب سے پہلے جو اسٹیپ لیا ہے وہ اسٹیپ کوئی اور نہیں تھا۔ سب سے پہلا اسٹیپ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کا دار ارقم کے اندر اپنے ماننے والے اور قریب رہنے والوں کو علم کے زیور سے آراستہ کرنا تھا۔ آپ ذرا سوچو، آج ہمارا مزاج یہ ہے کہ کوئی 2 بات کہہ دے تو دین کا کام چھوڑ دیتے ہیں، کوئی اگر ہم پر لفظوں کے تیر چلائے تو ہم دین کا کام چھوڑ دیتے ہیں، اور بسا اوقات تو آدمی دین کے کام کے حوالے سے کہتا ہے نہیں بابا نہیں، یہ ٹینشن میں کون پڑے گا۔
ایجوکیشن کے سلسلے میں رسپانسبلٹی کی بات آتی ہے تو انسان اسے مفت کا ٹینشن سمجھتا ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں اے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منانے والوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کس طریقے سے پریشانیاں اور تکالیف کے پہاڑ توڑے گئے۔ حد تو یہ ہے کہ مسجد حرام کے اندر بھی حضور کو نماز کی اجازت نہیں تھی، اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دعوت و تبلیغ کے لیے عام اجازت بھی نہیں تھی۔ بس ہوتا یہ تھا کہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے وہاں پر کچھ لوگ ملنے چلے جاتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دعوت دیتے، لیکن پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام میں اجازت نہیں، مسجد کے صحن میں نماز کی اجازت نہیں، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم سے آراستہ کرنے کی اجازت نہیں۔ اللہ عز و جل حضرت ارقم صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار اقدس پر انوار و تجلیات کی بارش فرمائے کہ حضرت ارقم صحابی جو ہیں انہوں نے اپنا گھر حضور کو دیا اور فرمایا حضور آپ یہاں تشریف رکھیں اور یہیں پر ہر آنے والوں کو علم کے زیور سے آراستہ فرمائیں۔ یہ دار ارقم کہاں ہے؟ ہم صفا پہاڑی سے جو سعی شروع کرتے ہیں اسی کے قریب، بلکہ وہیں پر اس سے لگ کر کے دار ارقم تھا جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے، اور جو کچھ آیتیں حضور پر اترتی آنے والے ملاقات کے لیے آتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں وہ آیتیں سنایا کرتے اور انہیں علم کے زیور سے آراستہ کرتے۔ آج مجھے سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتانا ہے کہ اپنی آرزویں چینج کرو۔ آج آپ کو اپنے بچے کو اعلیٰ تعلیم دلانی ہے تو آپ کا کوئی اسکول نہیں ہے۔ آج اگر آپ کے بچے کو ڈاکٹر بنانا ہے آپ کی کوئی یونیورسٹی نہیں ہے۔ آج آپ کی سچویشن یہ ہے کہ آپ اور ہم اپنے بچوں کے سلسلے میں کوئی ایسا اہتمام بھی نہیں کر سکے جس کی وجہ سے بچوں کی علمی پیاس بجھ جائے اور یہ بچہ ایک اچھا انسان بن کر دنیا کے انسانوں کی رہنمائی کر سکے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے یہ سوچا کہ ہم دنیا میں آئے ہیں مرنے سے پہلے کی ہماری آرزو یہ ہے بچے کے لیے کچھ کر کے جائیں، اس کے لیے بینک بیلنس جمع کر کے جائیں، اس کے لیے مال بنا کر کے جائیں۔ واللہ یہ کوئی بری بات نہیں ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن آپ دیکھتے ہوں گے بہت سارے بچے ماں باپ کو بھول جاتے ہیں، ماں باپ کی چھوڑی ہوئی دولت کے پیچھے اس دولت سے عیاشیاں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اب میں حضور سے پوچھتا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مرنے کے بعد بیٹا کام نہیں آ رہا، کاندھے پر جنازے کو اٹھا کر قبر کے سپرد کر کے بچہ چلا آتا ہے، سرکار ہمیں بتائیں تو صحیح ہماری قوم جو آج در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہے، ہماری قوم کو اس در بدر کی تعلیم کے لیے اور دیگر ہاسپیٹل وغیرہ کے لیے یہ در بدر کی ٹھوکریں کھاتی ہماری قوم، اس سے بچنے کا کوئی نسخہ حضور ہو تو بتائیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مرنے والا جب مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے سوائے تین چیزوں کے۔ آج یہ آرزو اپنی زندگی کے اندر پیدا کر لو، یہ ارمان اپنے دل کے اندر پیدا کر لو۔ حضور فرماتے ہیں مرنے والا جب مرتا ہے تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے تین چیزوں کے۔ کیا مطلب؟ ادھر جسم سے روح نکلی، اب نماز نہیں، روزہ نہیں، نیکی نہیں، کچھ بھی نہیں، سارے عمل کا سلسلہ فنش۔ عمل اس وقت تک کر سکتے تھے جب تک ہمارے جسم کے اندر روح موجود تھی۔ جسم سے روح کا رشتہ ٹوٹا کہ اب کوئی نیکی نہیں کر پائیں گے، کوئی عمل نہیں کر پائیں گے، اب عمل کا سلسلہ ختم۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ اب جواب کی تیاری کرو کہ تم نے زندگی کس کام میں گزاری۔
جس رب نے زندگی عطا فرمائی تھی، اب اس رب کو جواب دینا ہے کہ تم نے زندگی کس کام کے اندر گزاری۔ اب دیکھیں سرکار فرماتے ہیں مرنے والا مرتا ہے تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 چیزوں کے۔ اب وہ 3 چیزیں کون سے؟ کہ مرنے والا مرا، خود عمل نہیں کرتا، لیکن مرنے سے پہلے اگر اس نے 3 کام کر لیے تو مرنے کے بعد وہ عمل تو نہیں کرے گا لیکن قبر میں آرام کرتا ہوگا، اسے نیکیاں یوں ہی ملتی رہیں گی، ثواب اسے یوں ہی ملتا رہے گا، فائدہ اسے یوں ہی ملتا رہے گا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اکبر، پہلی چیز مرنے والا مرنے سے پہلے اگر کوئی علمی کام کر کے مرا ہے وہ قبر میں سوتا رہے گا، لیکن علم سے جب تک دنیا فائدہ اٹھائے گی قبر میں سوتے سوتے اسے اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اگر مسلمانوں کے ذہن میں یہ بات آئی ہوتی اور ہر مسلمان یہ سوچ لیا ہوتا میں اس وقت تک اے اللہ نہ مروں جب تک کہ قبر کے اندر ثواب کا انتظام نہ کر لوں، قبر کی راحت کا انتظام نہ کر لوں، اس لیے کہ قبر میں جانے کے بعد میں کوئی نیکی تو نہیں کر سکتا، لیکن قبر میں جانے سے پہلے میں کوئی اس طریقے کا تعلیمی ادارہ قائم کر لوں، میں اسکول قائم کر لوں، میں دارالعلوم قائم کر لوں، میں کتابوں کا کام کر لوں، میں شاگردوں کو تیار کر لوں، میں علماء کی ذمہ داری لے لوں، میں علم کے فروغ کے لیے ہر دم کوشش کرتا رہوں۔ اللہ اکبر، مرنے والا مر جائے گا لیکن اس نے کوئی ادارہ قائم کیا ہے، اب اس ادارے کے اندر کوئی بچہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا، قبر میں اس قائم کرنے والے کو ثواب ملے گا۔ بچہ ڈاکٹر بن گیا، مریضوں کا علاج کرے گا، ہاسپٹل قائم کرنے والے کو اللہ قبر کے اندر ثواب عطا فرمائے گا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں پیغمبر رحمت نے یہ کیوں فرمایا، رسول اعظم نے یہ کیوں فرمایا؟ اس کی وجہ سب سے بڑی یہ تھی کہ ہر انسان کے دل میں یہ بات ہے کہ مجھے مرنا ہے اور مرنے کے بعد میرا کوئی رشتہ دار مجھے کام نہیں آئے گا، اس لیے حضور چاہتے تھے ایسی چیز انہیں دے دو جس کی وجہ سے قوم بھی سدھر جائے اور اس کی آخرت بھی سدھر جائے۔ علم بہت بڑا سرمایہ ہے، بہت بڑی دولت ہے۔ میں صرف آپ کے سامنے 2-3 آیتوں کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کروں تاکہ آپ سمجھیں کہ حضور نے کتنا بڑا علمی انقلاب پیدا کیا۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں پڑھانے والا کتنا عظیم ہوا کرتا ہے اور کس کی سنت پر عمل کرتا ہے۔ تو آئیے قرآن کہتا ہے الرحمن علم القرآن، ایک انسان جب پڑھاتا ہے تو یہ پڑھانے والا، علم سکھانے والا کوئی معمولی آدمی نہیں ہوا کرتا، اللہ کی سنت پر عمل کرنے والا ہوا کرتا ہے کہ پڑھانا یہ اللہ کی سنت ہے۔ اور جتنے بھی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم ہیں وہ کسی انسان سے نہیں پڑھے، ان کو پڑھانے والا پروردگار جل جلالہ۔ آپ ذرا سوچو، آپ اندازہ لگاؤ، وہ رحمان جس کی ہم عبادت کرتے ہیں اس رحمان کو بھی یہ صفت کتنی پسند ہے کہ علم سکھایا جائے، قرآن سکھایا جائے، تعلیم دی جائے۔ جہاں رب رحمان ہو کر قرآن سکھا رہا ہے وہیں پر حضور کی شان کیا ہے؟ تو خود حضور فرماتے ہیں بعثت معلما، میں تو معلم بنا کر ہی مبعوث کیا گیا ہوں، میں تو ٹیچر ہوں، میں تو دنیا کو سکھانے کے لیے آیا ہوں۔ اب آئیے میں تھوڑا سا سمجھاتا ہوا چلوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے آپ کو حیرت ہوگی، اس دور کے اندر پڑھا لکھا ہونا یہ عیب سمجھا جاتا تھا اور جاہل رہنا ہنر سمجھا جاتا تھا۔ ایجوکیشن حاصل کرنا یہ عیب سمجھا جاتا تھا اور ان پڑھ رہنا اس زمانے میں ہنر تھا۔ اور ایک بڑی تاریخی بات بتا رہا ہوں،
شاید کہ زندگی میں آپ پہلی بار سن رہے ہوں. کائنات کے اندر سب سے پہلی کتاب اگر لکھی گئی ہے تو وہ قرآن مقدس ہے. ورنہ میں چیلنج کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ قرآن سے پہلے کوئی لکھی ہوئی کتاب ہو تو مجھے بتایا جائے. ہاں 7 معلقات تھے، چند ورق، چند چیزیں کچھ لکھی ہوئی تھی، لیکن پوری کتاب کی شکل میں لکھی ہوئی اگر کوئی پہلی کتاب ہے تو وہ قرآن مقدس ہے. اور جس رسول پر یہ کتاب نازل ہوئی اس رسول کو سب سے پہلے جس چیز کا حکم دیا گیا وہ اقرا کا حکم دیا گیا، پڑھنے کا حکم دیا گیا. آپ ذرا سوچو، اب میں تھوڑا سا سمجھاتا ہوا چلوں. جس زمانے کے اندر پورے حجاز کے اندر بلکہ پورے مکہ کے اندر ٹوٹل 17 کے قریب لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے اور پوری قوم ان پڑھ تھی، جاہل تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 23 ایئرز کے اندر ایسا علمی انقلاب پیدا کیا کہ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرمائے تو 1 لاکھ سے زائد لوگوں کے ہاتھوں میں حضور نے قلم عطا فرما دیا. یہ علمی انقلاب کیسے پیدا ہوا؟ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے یہ علمی انقلاب پیدا کیا؟ اسے سمجھنا بہت ضروری ہے تاکہ ہم اس نقش قدم پر چل سکیں، ہم اس زاویے کو اپنے سامنے رکھ سکیں اور اس کے بعد اس کے پیچھے محنت کر سکیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے فرماتے طلب العلم فریدۃ علی کل مسلم و مسلمہ. علم طلب کرنا، علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے، مرد ہو یا عورت. میں حیران ہوں یا اللہ، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف مردوں کو علم حاصل کرنے کے لیے نہیں فرمایا، عورتوں کو بھی علم حاصل کرنے کے لیے فرمایا. اور یہ نہیں فرمایا علم حاصل کرو ثواب ہے، نہیں. جس طریقے سے اللہ رب العزت جل جلالہ نے نماز کو فرض فرمایا ہے، اسی طریقے سے علم حاصل کرنا بھی حضور نے فرض فرمایا ہے، فرض کے درجے پر رکھا. علم حاصل کرنے کو فرض کے مقام پر رکھا. اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس طریقے سے علم حاصل کرنے والے کی فضیلت بیان فرمائی کہ وہ صحابہ جن کے دلوں میں محبت رسول کا چراغ روشن ہو چکا تھا اور جو دامن رسول تھام چکے تھے، وہ حضور کا ارشاد سنتے تو ان کا سویا ہوا مقدر تو جاگ ہی جاتا، ان کا قلب بھی سرکار کے فرمان پر عمل کرنے کے لیے بے چین ہو جاتا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم حاصل کرنے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، جب کوئی طلب علم کے لیے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس طالب علم کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیا کرتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ماں باپ کو حکم دیا، انہیں تعلیم دینے کا حکم دیا کہ اپنے بچوں کو ادب سکھاؤ. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ماں باپ کی طرف سے اولاد کے لیے سب سے بڑا تحفہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کو وہ ادب، علم، اخلاق کی دولت سے آراستہ کر دے. یہ باپ کی طرف سے، ماں کی طرف سے بڑا عظیم تحفہ. صحابہ کرام علیہم الرضوان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے کہ جو کچھ تم یہاں سیکھ رہے ہو گھر میں جا کر اپنے بیوی بچوں کو سکھاؤ. اور یہی تک محدود نہیں، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، صحابہ حضور سے علم حاصل کرتے
اور پھر گھر پہنچنے کے بعد اپنے بیوی بچوں کو سکھاتے، اپنے بیوی بچوں کو تعلیم دیتے، انہیں اچھی باتوں کا حکم دیتے، بری باتوں سے روکتے، نتیجتاً پورا گھر اسلامی گہوارہ بن جاتا اور اسلامی گھر بن جاتا۔ ان گھروں کے اندر برائیاں گھسنے کا ارادہ بھی کرتی تو یہ برائیوں کو ڈھکیل دیا کرتے تھے، اس لیے کہ علم جب آ جاتا ہے تو اللہ کا ڈر بھی آتا ہے، علم جب آ جاتا ہے تو تاج کرامت بھی آ جاتا ہے، اور علم جب آ جاتا ہے تو اللہ انسان کو وقار بھی عطا کر دیتا ہے۔ آپ ذرا سوچو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ لوگ اتنا علم تو رکھتے ہیں کہ سود نہیں کھانا چاہیے، اور سود کھانے والا ماں سے زنا کرنے کے برابر اس کا گناہ ہوا کرتا ہے، تو تقریباً مسلمان سود سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ علم ہے نا آپ کے پاس، لیکن ایک علم آپ کے پاس نہیں ہے جسے برابر سیکھنا ضروری ہے، وہ علم یہ ہے ہم کہیں بھی ہوں ہمارا خدا ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم کہیں بھی ہوں ہمارا مالک ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم کہیں بھی ہوں ہمارا معبود برحق ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ قادر مطلق ہے۔ آپ مجھے بتاؤ، اللہ اکبر، آج جو سوشل میڈیا کی وجہ سے برائیوں کا سیلاب ہے، اس سے کم سیلاب حضور کے زمانے میں نہیں تھا۔ آپ کو میں کیا بتاؤں، اس زمانے کی پوزیشن تو ایسی تھی کہ رات کو عورتیں ننگی خانے کعبہ کا طواف کرتی تھی، اتنا برا دور تھا، اتنی بری یعنی اتنا برا ماحول تھا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ایک واقعے کے ذریعے میں آپ کو سمجھاؤں کہ سرکار کس طریقے سے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے دلوں میں اللہ کے دیکھنے کا علم عطا کر دیتے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں حضرت فضالہ رضی اللہ تعالی عنہ قبول اسلام سے پہلے ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، حضور کے لیے ان کے دل میں نفرت تھی، ان کے دل میں عداوت تھی، سرکار کے لیے بغض رکھا کرتے تھے، لیکن عادت یہ تھی کہ وہ بھی اس زمانے میں دور جاہلیت کے اندر کعبے کے طواف کے لیے آتے تھے۔ ٹائم عصر کے بعد کا اس کا تھا، فضالہ کا۔ آپ جانتے ہیں آتے ہوئے راستے کے اندر ایک مکان آتا، وہاں ایک عورت رہتی تھی، اس عورت سے ملتے تھے، ہنسی مذاق کرتے تھے، چائے پانی ہوتی تھی، اور پھر کعبے کے طواف کے لیے آتے، اور کعبے کا طواف کر کے جب وہ پلٹتے پھر اس عورت کے گھر رکتے اور اس سے ہنسی مذاق کرتے، چائے پانی ہوتی اور پھر چلے جاتے تھے۔ ایک دن فضالہ کعبے کے طواف کے لیے پہنچے، جب وہ پہنچے تو دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تنہا کعبے کا طواف کر رہے ہیں۔ فضالہ کے دل میں حضور کے لیے نفرت تھی، چھوٹا سا خنجر فضالہ کے پاس تھا۔ طواف کرتے ہوئے دل میں خیال پیدا ہوا کہ رسول اعظم نے لوگوں کو ایک دوسروں سے معاذ اللہ الگ کر دیا اور لوگوں کے دلوں میں اسلام کی محبت بٹھا دی ہے۔ اب موقع ہے کہ تنہا حضور ہیں اور میں بھی اکیلا ہوں، میں حملہ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دوں۔ فضالہ اسی نیت کے ساتھ آہستہ آہستہ حضور بھی طواف کر رہے تھے، فضالہ طواف کرتے کرتے حضور کے قریب آیا، اور آنے کے بعد جیسے ہی خنجر نکالنا چاہتا تھا، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پلٹ کر فضالہ کو دیکھا اور فرمایا، فضالہ کیا سوچ رہے ہو؟ فضالہ کیا سوچ رہے ہو؟ فضالہ گھبرا گیا، کہا کچھ بھی نہیں، میں تو اللہ کے گھر کا طواف کر رہا ہوں۔ سرکار نے اپنا دست کرم اس کے سینے پہ رکھا، بس دست کرم کا سینے پہ رکھنا تھا، نفرت محبت میں بدل گئی، عداوت عشق میں بدل گئی۔ اللہ اکبر۔ فضالہ نے کہا اب تو آپ کی محبت ایسی میرے دل میں بیٹھ گئی ہے کہ میں چاہتا ہوں آپ کی دعوت کو قبول کر لوں۔ اللہ اکبر۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کلمہ پڑھایا، وہ مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد خانے کعبہ کے سامنے سرکار کے پاس بیٹھے، حضور نے کچھ تعلیم دی، اور تعلیم حاصل کرنے کے بعد یہی فضالہ اب خانے کعبہ سے اپنے گھر کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ جانتے ہیں آپ
ہمیشہ آتے تھے، عورت سے ملتے ہوئے آتے تھے، ہنسی مذاق کرتے ہوئے آتے تھے۔ اب دامن مصطفیٰ جب تھام لیا، اب پلٹ کر کے جب جا رہے ہیں گھر کی طرف، آتا ہے وہ گھر جہاں وہ عورت رہا کرتی تھی۔ فضالہ اس کے گھر کے قریب پہنچتے ہیں، نگاہیں جھک جاتی ہیں، اس عورت کے گھر کی طرف رخ بھی نہیں کرتے، آہستہ آہستہ اس کے گھر سے جب گزرنے لگتے ہیں تو وہ عورت چلاتی ہے، فضالہ کیا ہو گیا؟ کیا تم مجھ سے ناراض ہو گئے ہو؟ کیا ہو گیا؟ پہلے تو بڑی دل لگی کیا کرتے تھے، آخر تمہیں کیا ہو گیا کہ میرے یہاں چائے پینے نہیں رکے؟ فضالہ نے زمین کے اوپر نگاہ دوڑاتے ہوئے کہا، اے خاتون سن لے، جب تک کہ محبت کی تعلیم سے آراستہ نہیں تھا، تیری محبت میں گرفتار تھا، اب رسول اعظم نے مجھے علم اور اسلام کی دولت عطا فرما دی ہے، اب یہ آنکھیں کسی غیر عورت کو دیکھنے کے لیے کبھی نہیں اٹھ سکتی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ کون سی تعلیم تھی؟ یہ اللہ دیکھ رہا ہے یہ تعلیم تھی، اسی لیے حضور نے سب سے پہلا علم جو پڑھایا وہ یہی تو تھا، لوگوں کو دعوت بھی دی کوہ صفا سے، تو یہی تو دعوت دی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ہم اپنی اولاد کو انگلش تو پڑھاتے ہیں، جیومیٹری تو پڑھاتے ہیں، سائنس تو پڑھاتے ہیں، میتھ تو پڑھاتے ہیں، ضرور پڑھاؤ، لیکن اگر تم نے اپنے بچوں کو یہ نہیں پڑھایا کہ تمہارا خدا تمہیں دیکھ رہا ہے، ایک معبود برحق ہے، ہم اس کے بندے ہیں، تب تک بچوں کی زندگی میں نکھار نہیں آ سکتا، بچوں کی زندگی میں انقلاب نہیں آ سکتا۔ اسی لیے سب سے بڑی بات جو علماء کے لیے قرآن نے کہی اور علماء کی ڈیفینیشن جو قرآن نے بیان کی ہے وہ یہی تو ہے، انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء۔ دنیا میں جتنے بھی اللہ کے بندے ہیں ان سارے بندوں کے اندر اگر اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا کوئی ہے تو وہ علماء ہیں۔ آخر یہ علماء کی تخصیص کیوں فرمائی؟ اس لیے کہ علماء جانتے ہیں اللہ صرف ہمارا ظاہر نہیں دیکھ رہا، ہمارا باطن بھی دیکھ رہا ہے، ہماری نیتوں کو بھی دیکھ رہا ہے، ہمارے حالات کو بھی دیکھ رہا ہے۔ میں بڑے افسوس کے ساتھ کہوں گا کہ آج اگر میں نکاح پڑھانے کے لیے کہیں جاتا ہوں تو مور دین 80% مسلمان پہلا کلمہ بھی صحیح طور پر پڑھنا نہیں جانتے۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ پیروں تلے روندے جا رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں زمانے کی ٹھوکروں میں ہم آ رہے ہیں، ہم نے علم کے لیے کیا کیا؟ ہم نے علم کے لیے کون سی کوششیں کی؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک بات سیکھ کر کے سونا یہ پوری رات عبادت کرنے سے بہتر ہے، پوری رات عبادت کرنے سے افضل ہے۔ آج ذرا سوچو، ہمارا قدم علم کی طرف نہیں بڑھ رہا، ہمارا قدم ایجوکیشن کی طرف نہیں بڑھ رہا، ہم جہالت کی وادیوں کے اندر بھٹک رہے ہیں، ہمیں کلمہ نہیں۔ اتنا بڑا مجمع ہے، ایک سوال پوچھوں گا، ایک سوال، میں اگر کہوں کہ اپنی ماں کا نام بتاؤ، ہر کوئی اپنی ماں کا جس کے بطن سے وہ پیدا ہوا نام بتائے گا کہ نہیں بتائے گا؟ جواب دیجئے نا، آپ بتائے گا نا؟ ایسا جواب دے رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے مبہوت ہو گئے ہو، نہیں، ایسا کہیے کہ مجھے اطمینان ہو کہ آپ سب سمجھ رہے ہیں۔ اپنی ماں کا نام بتائیں گے کہ نہیں بتائیں گے؟ کیا ہمیں جس ماں نے جنم دیا ہے وہی ہماری ماں ہے؟ ہاں، ایک اعتبار سے وہی ہماری ماں، اور کچھ ہماری مائیں وہ ہیں جنہیں قرآن نے ماں بنایا ہے۔ کون ہے وہ مائیں؟ کون ہے وہ مائیں؟ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ حضور کی جتنی بھی بیویاں ہیں وہ سب مومنوں کی مائیں ہیں۔ ارے اتنے بڑے مجمع میں ایک سے میں سوال پوچھوں کہ کھڑے ہو کر کے بتاؤ، حضور کی بیویاں جو ہماری مائیں ہیں ان ماؤں کے نام کیا ہیں؟ اور جو قوم اپنی ماں کے نام نہ جانتی ہو اس قوم کو اللہ کہاں سے عزت عطا کرے؟
نبی کے نام پر سب کچھ لٹانے کا جذبہ، لیکن نبی کی زندگی سے کوئی سبق حاصل کرنا یا نبی کے بارے میں کوئی چیز سے واقف ہونے کی ہمیں کوئی دلچسپی نہیں، کوئی انٹریسٹ نہیں، کوئی شوق نہیں۔ آپ ذرا غور کرو، ذرا سوچو۔ ایک واقعہ میں آپ کے سامنے عرض کروں جس سے آپ محسوس کر سکیں گے کہ آج ہمارے اندر یہ جذبہ ٹھنڈا کیوں ہو گیا، یہ جذبہ سرد کیوں ہو گیا کہ اپنے دین کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، اور سکھانے کے لیے جاؤ تو لوگ کہتے ہیں مولانا بس 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، نہ کافی زیادہ جھنجٹ ماری میں نہیں پڑھنا۔ العیاذ باللہ۔ تو کیا حلال حرام جائز ناجائز جھوٹ شراب یہ سب جھنجٹ ماری ہے؟ ارے قرآن تو یہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ آپ ذرا سوچو، ہم صرف اقیم الصلاۃ میں داخل ہوں گے اور باقی پورا قرآن چھوڑ دیں گے؟ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، ہم زوال پذیر ہو گئے۔ ہم نے علم دین کو چھوڑ دیا، ہم زوال پذیر ہو گئے۔ اور میں پورے چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، اس چیز کو ذہن میں رکھو۔ آج بھی کہتا ہوں آپ کالج قائم کرو، ہاسپٹل قائم کرو، ہائی اسکول قائم کرو، اسکول قائم کرو، یہ سب کچھ کرو، کوئی مضائقے کی بات نہیں، دور حاضر کی ضرورت ہے۔ لیکن ایک بات ضرور یاد رکھنا، سب سے پہلے بچے کو دین سکھاؤ۔ ایک بچہ ڈاکٹر ہونے کے بعد ہو سکتا ہے کہ ماں باپ کا وہ رسپیکٹ نہ کرے جس کی وہ امید رکھتے ہیں، لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ ایک بچہ اگر مجدد بھی بن جائے تو وہ اپنے باپ کا احترام ضرور کرے گا، وہ کرے گا اپنے باپ کا احترام۔ امام اعظم کو دیکھیں، وقت کے امام ہیں۔ اس زمانے میں ایک خطیب آتے تھے جن کے پاس کوئی زیادہ علم نہیں تھا، لیکن شہرت تھی، بہت بڑے خطیب ہیں، بہت عوام سننے کے لیے آ جایا کرتی تھی۔ امام اعظم کی والدہ نے ان سے مسئلہ پوچھا، امام اعظم مسئلہ پوچھنے کے لیے فرمایا نعمان بیٹے، وہ جو مولانا بیان کرنے کے لیے آئے نا خطیب صاحب، جا کر ان سے یہ مسئلہ پوچھ کر کے آؤ۔ امام اعظم ابو حنیفہ گئے پوچھنے کے لیے، اب خطیب صاحب کے پیر کانپ رہے ہیں، کہاں امام اعظم اور کہاں وہ خطیب؟ جب مسئلہ پوچھنے کے لیے گئے تو خطیب صاحب کو کہتے ہیں حضور آپ ہی مسئلہ بتا دیں، میں آپ کے علم کے سامنے تو کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ امام اعظم مسئلہ بتاتے فرماتے اب آپ مجھے بتا دو، اس لیے کہ میری ماں نے آپ سے پوچھنے کے لیے کہا ہے۔ یہ احترام یہ وہ کر سکتا ہے جس کے پاس دین کا علم ہو، جن کے پاس نبی کی میراث موجود ہو۔ اگر آج بھی طلاق کے ایشوز کو اگر آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں تو معاشرے کے اندر جتنے دینی علم سے آراستہ ہیں وہاں پر پرسنٹیج طلاق کے برائے نام ملیں گے، اور جہاں دنیا داری زیادہ ہے اور دین کم ہے وہاں طلاق کا ریشو آپ کو زیادہ ملے گا۔ علم سکھاؤ۔ میں تو ان ظالم بچوں کو جانتا ہوں جو باپ کا جنازہ پڑھا ہے اور اسے باپ کے نماز جنازہ پڑھنے کے لیے دعائے میت بھی یاد نہیں، کنارے پہ کھڑا ہے۔ کیا سکھایا تم نے اپنے بچوں کو؟ اگر وہ ڈاکٹر بن گیا، وہ انجینئر بن گیا، وہ لائر بن گیا، وہ بیرسٹر بن گیا، لیکن اگر اسے دعائے میت بھی یاد نہیں تو تمہارے تو مرنے کے بعد یہ کچھ کام نہیں آ رہا۔ سرکار نے علمی انقلاب پیدا کیا، اور ہاں اتنا میں ضرور عرض کروں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں
کہ صرف دینی علم کی طرف توجہ فرمائے. ہر علم دینی ہی علم ہے. دینی اور دنیاوی علم تو ہم نے تقسیم کیا، ورنہ حقیقت یہ ہے ہر صحابی سائنٹسٹ ہوا کرتے تھے، ہر صحابی ریسرچ اسکالر ہوا کرتے تھے. ایک واقعے کے ذریعے سمجھاؤں. آج مجھے یہاں سے ممبئی کانٹیکٹ کرنا ہو تو مجھے موبائل چاہیے، پھر موبائل کے ساتھ ساتھ نیٹ ورک چاہیے. میں اگر نیٹ ورک میں ہوں تو سامنے والا بھی نیٹ ورک میں چاہیے. اسی کے ساتھ میرا موبائل ریچارج بھی ہونا چاہیے، اس میں جو ہے وہ پیسہ بھی ہونا چاہیے. یہ ساری چیزیں ہوں تب میرا کنیکشن ہوگا نا. بھئی جواب دیں آپ، تب رابطہ ہو سکے گا نا. میرے موبائل کی بیٹری ختم ہو، رابطہ کر سکوں گا؟ آپ جواب دیں، میں سمجھوں کہ سمجھیں. جواب دیجئے، کر سکیں گے؟ اللہ اکبر. سامنے والے کے پاس بھی انسٹرومنٹ ہونا چاہیے، میرے پاس بھی انسٹرومنٹ ہونا چاہیے. دونوں نیٹ ورک میں ہونے چاہیے اور دونوں کا موبائل چارج بھی ہونا چاہیے اور اس کے اندر پیسہ بھی بیل ہونا چاہیے. تب جا کر کے ایک دوسرے سے کانٹیکٹ ہوتا ہے. اور اس پر آج کی سائنس، آج کی دنیا کے لوگ حیران ہیں کہ یار یہ کیسے ہو جاتا ہے. ادھر یوں بٹن دباؤ اور ہزاروں میل کی دوری کے انسان کے موبائل کے اندر گھنٹی بج جاتی ہے. یہاں تو انسٹرومنٹ کے ذریعے ہو رہی ہے. آئیے میں آپ کو بتاؤں. سیدنا فاروق اعظم مسجد نبوی شریف کے اندر ہیں، منبر پر تشریف فرما ہیں، اور جانتے ہیں آپ ایک صحابی نہاون کے اندر موجود ہیں، وہاں پر جنگ لڑ رہے ہیں. اللہ اکبر. حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں جنگ لڑ رہے ہیں، سینکڑوں میل کی مسافت ہے. حضرت فاروق اعظم یہیں رہتے ہوئے جنگ کا نقشہ ادھر کا دیکھ رہے ہیں کہ کیا سچویشن ہے، اور یہاں سے کہتے ہیں یا ساریت الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھ. حضرت ساریہ تک وہاں آواز بھی پہنچ جاتی ہے، وہ سن بھی لیتے ہیں اور پھر پہاڑ کی طرف دیکھ کر دشمن پر حملہ آور بھی ہو جاتے ہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، لاؤ ایسا کوئی سائنسداں کہ اتنا بڑا سائنسداں ہو کہ بولے اور وداؤٹ انسٹرومنٹ ایک دوسرے سن لے. صحابہ تھے. آج جی پی ایس کے بغیر نہیں چلا جاتا. اب تو شہر میں بھی گھومنا ہو تو جی پی ایس. لیکن وہ صحابہ تھے، اس زمانے میں کوئی گھڑی نہیں تھی، کوئی آلہ نہیں تھا، صرف تاروں کو دیکھتے تھے، سفر کیا کرتے تھے. یہ علم کہاں سے تھا؟ تو پتہ یہ چلا صحابہ بھی بہت جید علماء تھے. آج بھی میں آپ کو بتاؤں، کینیڈا کے کانسٹیٹیوشن کے اندر، کینیڈا کے گورنمنٹ کے کانسٹیٹیوشن کے اندر یہ ایک کالم آپ کو ملے، ایک جو ہے جملہ آپ کو ملے گا کہ ہم نے یہ قانون عمر ابن خطاب سے لیا ہے. اب ذرا سوچو کیا سے کیا سرکار نے بنایا. آج ہماری پہچان، ہماری آئیڈینٹی جاہلوں جیسی ہو گئی، بلکہ علم سے ہمارا رشتہ اتنا ختم ہو چکا ہے کہ ہم نے سوچا یار یہ کیا فائدے کی. ہم تو فائدہ سوچتے ہیں نا، اس میں کیا فائدہ ہے، اس میں کیا فائدہ ہے. اگر کسی عالم کی سیلری آج کے دور کے اندر 10 لاکھ روپے ہوتی، ہر باپ اپنے بچے کو عالم بناتا. لیکن وہ جانتا ہے کہ عالم کی سیلری اتنی ہوگی کہ بس وہ گزر بسر کر سکیں، باقی لوگوں کے نذرانے اور تحفے تعریف پر ان کا گزر ہو. اس لیے آدمی اپنے بچے کو عالم نہیں بنا رہا ہے، دیندار نہیں بنا رہا ہے. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، یاد رکھو علم کے بغیر آپ اور ہم دنیا میں ترقی نہیں کر سکتے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے علمی انقلاب پیدا فرمایا، ایسا علمی انقلاب پیدا فرمایا کہ اللہ اکبر صدیاں گزر گئیں، آج بھی اس علوم سے، ان علوم سے دنیا استفادہ کرتی ہوئی نظر آتی ہے. ایک خاص بات بتاؤں، بڑا شور ہے ہمارے معاشرے میں. نوجوانوں آج میری بات سن کر کے جانا اور دل پہ اس کو لے کر کے جانا، اور بوڑھے حضرات اور دوسرے حضرات اپنی اولاد کے لیے اس سلسلے میں فکر مند ہو جائیں. آج ہم یہ کہتے ہیں کہ قوم مسلم کی بچیاں غیروں کے ساتھ شادیاں کر رہی ہیں. کبھی آپ نے اس کا پس منظر دیکھا؟
کبھی آپ نے سوچنے کی کوشش کی کیوں بھاگتی ہے بچیاں غیروں کی طرف؟ اس لیے کہ آج بھی ایجوکیشن کے اعتبار سے بچیوں کا معاشرے کے اندر ریشو بچوں کے مقابلے میں زیادہ ہے. بچیاں زیادہ تعلیم حاصل کرتی ہیں، اعلیٰ تعلیم حاصل کرتی ہیں، اور جب اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد کہیں جاب کے لیے جاتی ہیں تو اپنے معیار کا وہاں کوئی ملتا ہی نہیں ہے. اب رشتہ اس بچی کا آتا ہے تو پلمبر کا آتا ہے، رشتہ اس بچی کا آتا ہے تو کارپینٹر کا آتا ہے. اب وہ بچی سوچتی ہے میں اتنی بڑی ڈگری لے کر کے بیٹھی ہوں، یہ پلمبر کے ساتھ میری زندگی کیسے گزرے گی؟ اب وہ بچی جو آفیسز کے اندر غیروں کے ساتھ رہتی ہے، ان کے ساتھ اس کا مائنڈ اس لیے میچ ہو جاتا ہے کہ وہ ایجوکیشنل اعتبار سے دونوں اکول ہوتے ہیں. اگر تم مسلمانوں نہیں پڑھو گے نا تو جرم تمہارا ہوگا. اگر کوئی بچی صرف جاہل ہونے کی وجہ سے کسی نوجوان کی شادی میں نہیں آتی ہے تو اس میں نوجوان کو غور کرنے کی ضرورت ہے. مسلمانوں پڑھو، تعلیم کے میدان میں دنیا سے آگے نکل جاؤ، اور دنیا کو بتا دو کہ علم کی کمان ہمارے ہاتھوں میں ہے. آج علمی انقلاب اگر ہم نے پیدا نہیں کیا تو ہم زمانے کے اندر کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں رہیں گے. میں آپ کو بتاؤں، نماز کے لیے عمر کی قید ہے. عاقل بالغ مسلمان، عاقل ہو جانا، جب تک کہ بالغ نہیں ہوں گے، عاقل نہیں ہوں گے، آپ پر نماز فرض نہیں ہے. لیکن قربان جائیے علمی انقلاب کے پیغام پر کہ ایجوکیشن کے لیے کوئی عمر کی قید نہیں رکھی گئی. فرمایا گیا اطلب العلم من المہد الی اللحد، ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک علم حاصل کرو. کوئی ٹائم کی قید نہیں، عمر کی قید نہیں. آئیے میں آپ کو بتاؤں، جس امام ابو یوسف کے کچھ مسائل کو ہم فالو کرتے ہیں اور جو امام اعظم کے عظیم شاگرد، کیسے امام ابو یوسف تیار ہوئے. امام ہے، وہ امام ہے امام ابو یوسف. جانتے ہیں آپ، باپ کا انتقال ہو گیا تھا، گھر میں کوئی کمانے والا نہیں تھا. ماں اپنے اس چھوٹے سے بچے کو کمانے کے لیے بھیجتی تھی. ننھے سے تھے، کما کر لاتے تھے، گھر کا گزر بسر ہوتا تھا. ایک دن گزرے، دیکھا تو امام اعظم کی محفل لگی ہوئی ہے، طلبہ بیٹھے ہوئے ہیں، علم حاصل کر رہے ہیں. بیٹھ گئے صبح سے لے کے شام تک. رات گھر پہنچے، کچھ لے کر نہیں گئے، کمایا نہیں کچھ، بیٹھے تھے درسگاہ کے اندر. ماں نے پوچھا کچھ کمانے؟ ماں آج کوئی کام نہیں ملا. دوسرے دن پہنچے، اب امام اعظم کی محفل میں اتنی دلچسپی ہو گئی کہ کام میں جی نہیں لگ رہا تھا. دوسرے دن بھی ایسا ہی ہوا، 3-4 روز ایسا ہوا. پھر ماں نے سختی سے پوچھا کہ تجھے کام کیوں نہیں مل رہا ہے؟ سچ بتا کیا بات ہے؟ کہا میں وہاں جا کر کے بیٹھتا ہوں، اس کی وجہ سے کام نہیں کر پاتا. ماں آئی امام اعظم کے پاس، تم میرے بچے کی زندگی کو بگاڑ رہے ہو، میرے گھر کے چولہے کو جلنے سے روک رہے ہو. کہا کیا بات ہے؟ کہا یہ مسئلہ ہے، ہمارے گھر میں کوئی کمانے والا، آج سے تیرے گھر کی ذمہ داری میرے سر پر ہے. امام اعظم نے ذمہ داری لی، امام ابو یوسف کو پڑھایا، امام ابو یوسف کے گھر کا پورا خرچہ اٹھایا. اللہ اکبر! میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اتنا امام ابو یوسف کو سنوارا، اتنا سنوارا کہ امام اعظم کی جو ایڈوائزر کمیٹی اور علماء کونسل جو تھی اس کے امام ابو یوسف ممبر تھے. اس طرح سے پڑھایا، اس طرح سے سنوارا. اب سنیے میں نے امام ابو یوسف کی بات کیوں کہی آپ سنیے. جب امام ابو یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ کی زندگی کا چراغ گل ہونے کے قریب تھا، وصال کا وقت قریب تھا، اس دنیا سے جانے کا وقت قریب تھا، اور ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا کہ اب یہ زیادہ ٹائم تک نہیں جی سکیں گے. تو امام اعظم کی طبیعت پوچھنے کے لیے اس زمانے کے علماء اور مشائخ آتے.
ایک ان کے ہم عصر بزرگ آئے، دیکھا امام اعظم بستر پر لیٹے ہوئے، سلام کیا، پوچھا امام ابو یوسف سے کیسی طبیعت ہے؟ انہوں نے کہا الحمدللہ۔ اور پھر فوراً پوچھتے ہیں امام ابو یوسف اس آنے والے عالم سے کہ رمی جمار کے بارے میں کیا آپ کا نظریہ ہے، کہ سواری پر رمی جمار کرنا بہتر ہے یا پیدل؟ اب وہ بزرگ فرماتے ہیں عالم ابو یوسف تمہاری جان میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ تم گفتگو کر سکو، تم بات کر سکو، تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ امام ابو یوسف نے پوری طاقت جمع کی اور اٹھ کر کے بیٹھ گئے، اور وہ بزرگ سے کہتے ہیں میں آپ کی بات مانوں یا میرے نبی کی بات مانوں؟ میرے آقا نے تو یہ فرمایا ہے کہ ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک پہنچنے تک علم حاصل کرو، تو میں چاہتا ہوں کہ اس دنیا سے جاتے جاتے بھی کچھ علم حاصل کر کے جاؤں۔ یہ علمی پیاس کس نے پیدا کی؟ یہ مدینے کے تاجدار نے پیدا کی۔ آج سے 800 سال پہلے تک دنیا کے اندر اگر دبدبا کسی کا دیکھیں گے آپ تو مسلمانوں کا دیکھیں گے، علم کی بنیاد پر۔ تنہا بغداد کے اندر 30 یونیورسٹی تھی، تنہا بغداد کے اندر 30 یونیورسٹی تھیں، جہاں پر پوری دنیا کے لوگ آ کر کے علم کی پیاس بجھاتے تھے۔ یہ کہاں سے جذبہ پیدا ہوا؟ یہ علمی انقلاب پیدا کیا پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آخری بات عرض کر دوں، مانگو، تم بھی مانگو، ہم بھی مانگیں، اور مانگتے ہیں، صبح و شام مانگتے ہیں، اور مانگتے رہنا بھی چاہیے۔ اللہ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے؟ لیکن ایک سوال میں آپ سے پوچھوں گا، ہم کیا مانگتے ہیں؟ کیا مانگتے ہیں؟ دولت کی فراوانی مانگتے ہیں، صحت مانگتے ہیں، بچیوں کی شادی مانگتے ہیں، اور ساری دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ مال کم ہونے والا مسئلہ نہیں ہے، مال اتنا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں، پھر بھی زیادہ کی دعا کرتے ہیں، اے اللہ اور عطا فرما، اے اللہ اور عطا فرما، اے اللہ اور عطا فرما۔ پیٹ بھرتا ہی نہیں۔ اب میں حضور سے پوچھوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا آپ یہ تو بتائیں کہ آپ نے اللہ آپ کو کیا چیز زیادہ عطا فرمائے اس کے لیے دعا کی ہو؟ تو قرآن کہتا ہے، حضور کو قرآن کہہ رہا ہے، اللہ اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے وَقُلْ، میرے محبوب اگر کسی چیز کے زیادہ طلب کی تمنا اگر تمہارے اندر ہے تو یہ دعا کرو، رب زدنی علما، اے اللہ مجھے علم زیادہ عطا فرما، علم زیادہ عطا فرما۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ کوئی علم کا پہاڑ بن کر کے بھی اپنے آپ کو کمپلیٹ نہ سمجھے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ نے علم سکھایا، پھر بھی کہا مانگنا ہے تو علم کی زیادتی مانگو۔ اے مسلمانوں، اگر آج اپنی حالت کو سنوارنا چاہتے ہو تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی طرف آ جاؤ۔ علمی انقلاب جو سرکار نے پیدا کیا تھا اس علم کو حاصل کرنے کی طرف بڑھو، اپنی رات کو آوارگی کے اندر، برائیوں کے اندر، گپ شپ کے اندر، واٹس ایپ کے اندر، ٹویٹر کے اندر، فیس بک کے اندر اور غلط چیزوں کے اندر خرچ کرنے کی بجائے تم اپنے اوقات کو علم حاصل کرنے میں خرچ کرو۔ اگر یہ نہیں کیے ہم تو آج کے دور سے زیادہ بدترین دور کے اندر ہم داخل ہو جائیں گے، جہاں ہمارا کام اللہ نہ کرے، صدبار نہ کرے، سوائے کسی کی ہاسپٹل کے اندر یا آفس کے اندر جھاڑو لگانے کے کام کے علاوہ کوئی دوسرا کام نہیں ہوگا۔ آج ایجوکیشن کی طرف آگے بڑھو، ایجوکیشن میں انویسٹ کرو، اپنی قوم کو علم کے زیور سے آراستہ کرو، اٹھاؤ اپنی قوم کو جہالت کی وادیوں سے۔ حضور نے اٹھایا تھا، حضور نے اٹھایا تھا۔ اللہ اکبر، کس کس طریقے سے تعلیم دی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے خود کو علم حاصل کرنے کی بات کہی کہ تم علم حاصل کرو، تم حاصل کر لو،
اپنے گھر والوں کو علم سکھاؤ. اور پھر یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہارے گھر میں تم نے علم دے دیا, اب اپنے پڑوسیوں کو علم سکھاؤ. اللہ اکبر. کبھی کبھی تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک ارشاد فرماتے کہ آخر تمہیں کیا ہو گیا کہ اپنے پڑوسیوں کو سکھاتے بھی نہیں اور ان سے سیکھتے بھی نہیں. تو آقا کی آمد کا سب سے بڑا ایک مقصد یہ بھی تھا علم انقلاب. حضور علم کا جھنڈا بلند کرنے کے لیے تشریف لائے, اور جب کسی کے پاس علم آ جاتا ہے تو اسی علم کی بنیاد پر اللہ اسے عزت بھی عطا کرتا ہے, سربلندی بھی عطا کرتا ہے, شہرت بھی عطا کرتا ہے, بافیض بھی بناتا ہے. اور ایک جملہ میرا یاد رکھیں جو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے استفادہ کرتے ہوئے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. جس کے پاس علم ہوتا ہے دنیا اس کی محتاج ہوتی ہے, اور جس کے پاس علم نہیں ہوتا وہ پوری دنیا کا محتاج ہوا کرتا ہے. اے رسول اعظم کے دیوانوں, آج اس عظیم شہر کے اندر لوگوں کی کمی نہیں, سرمایہ داروں کی کمی نہیں. قدم بڑھاؤ. یہ میں نہیں کہتا کہ آپ سب سے پہلے کالج قائم کرو, آپ سب سے پہلے ہائی اسکول قائم کرو, آپ سب سے پہلے یونیورسٹی قائم کرو. میں سب سے پہلے یہ کہوں گا خود بھی علم حاصل کرو اور پھر اپنی قوم کے لیے بھی علم کے چراغ کو روشن کرو, علمی ادارے قائم کرو, تاکہ تمہاری قوم, تاکہ مسلمانان امت جو ہے وہ علم کے زیور سے آراستہ ہو سکیں. یاد رکھیں جب تک کہ ہمارے پاس علم کا ہتھیار نہیں آئے گا ہم دنیا میں منہ دکھانے کے لائق یا کامیابی اور کامرانی سے ہم کنار نہیں ہو سکتے. آج سے یہ عزم کرو کہ رات کو سونے سے پہلے واٹس ایپ کے میسج سے نہیں سیکھنا. ٹھوکم ٹھاک بھی ہوتی اس میں, تو جو آیا سو آگے بڑھا دیا نہیں. اوتھینٹک چیز, اوتھینٹک علماء, اوتھینٹک واٹس ایپ گروپ جس کے اندر علماء ہو, صرف علماء, ان کی طرف سے آنے والے میسیج کو پڑھو, سیکھو, اور سیکھنے کے بعد اپنے علم میں اضافہ کرو. جیسے جیسے علم بڑھتا جائے گا نا ویسے ویسے گناہ سے بچنے کا جذبہ بھی پیدا ہوتا جائے گا, زندگی میں نکھار بھی پیدا ہوگا. اب آپ دیکھیں نا, آپ کو ایک چھوٹا سا ایگزامپل دے کر میں گفتگو ختم کرتا ہوں. میں کسی کی تحقیر نہیں کرتا, جاہل بھی ہے تو اللہ کا بندہ ہے, عالم بھی ہے تو بھی اللہ کا بندہ ہے, لیکن دونوں کے مزاج کو آپ دیکھیں. ایک مزدوری کرنے والے کے بات کا انداز دیکھ لیجئے اور ایک پڑھے لکھے کے بات کا انداز دیکھ لیجئے. آپ کو جس کا انداز دل میں بھاتا ہو اسی کا انداز اختیار کرنے کی کوشش کریں تو آپ دیکھیں گے پڑھا لکھا جب بولتا ہے تو اس کی بات کتنی اچھی لگتی ہے, اور جب جاہل بولتا ہے تو آدمی کہتا ہے بھائی تو چپ رہے تو زیادہ بہتر ہے. یہ پوزیشن ہوتی ہے. اپنا وقار بلند کرو, اپنا مقام بناؤ, اپنے آپ کو علم کے زیور سے آراستہ کرو, دینی علم بھی حاصل کرو, دنیاوی علم بھی حاصل کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے, جہالت کے اندھیرے سے نکال کر علم کی روشنی کی طرف آ گئے, لانے کے لیے تشریف لائے. بس ایک حدیث یاد آ گئی, علم کی روشنی کی بات آئی. حضور نے علم کو کیا فرمایا؟ العلم نورن, علم نور ہے, علم روشنی ہے. توجہ چاہوں گا, اس مثال کو میں جب سمجھاؤں گا, حدیث کو سمجھاؤں گا, بات سمجھ میں آئے گی. ایک کمرہ ہے, اس کمرے کے اندر پیر صاحب بھی بیٹھے ہیں, والد صاحب بھی بیٹھے ہیں, استاد بھی بیٹھے ہیں, دوست بھی بیٹھے ہیں, سب بیٹھے ہوئے, سب بیٹھے ہوئے. کمرے کے اندر لائٹ جل رہی ہے. اب اس کمرے کے اندر اگر مرید ہے تو ادب سے بیٹھا ہوگا, بیٹا ہے ادب سے بیٹھا ہوگا. اچانک لائٹ آف ہو گئی, بجلی چلی گئی, اندھیرا ہو گیا. اب اس میں سے کسی کو اس اندھیرے میں باہر جانا ہوگا, تو جب وہ اندھیرے میں باہر نکلنے کے لیے قدم اٹھائے گا تو ہو سکتا ہے پیر کے پیر بھی کچل ڈالے. اندھیرے میں تو کچھ نظر نہیں آ رہا نا, باپ کے اوپر بھی پیر رکھ دے, اندھیرا ہے کچھ دکھائی نہیں دیتا. استاد کو بھی کچل کر نکل جائے, اندھیرا ہے کچھ نہیں دکھائی دیتا. تو آج اگر بیٹا اپنے باپ کی بدتمیزی کر رہا ہے
تو علم کا بلب گل ہو چکا ہے۔ اگر علم کی روشنی آ گئی تو باپ کا بھی احترام کرے گا، ماں کا بھی احترام کرے گا، استاد کا بھی احترام کرے گا اور پیر کا بھی احترام کرے گا۔ آج اس علم کو زندہ کرو اور علم حاصل کرو، علم کے میدان میں نکل جاؤ اور سن لو، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صار بالعلم حجا فهو لم يمت ابدا، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ حتی یرجع، اور یہ حدیث ذہن کے اندر رکھیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو طلب علم کے لیے نکلتا ہے معصوم فرشتے اپنا پر بچھا دیتے ہیں جس پر سے گزر کر کے وہ چلا کرتا ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، تو 1500 سالہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے بھی مناؤ کہ ہم اپنے اندر سے جہالت کو ختم کریں گے اور اپنی قوم کے اندر بھی علم کا چراغ روشن کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر آپ نے کوئی ایسی یادگار قائم کر دی 1500 میلاد کی خوشی کے اندر تو سن لو، کوئی راضی ہو یا ناراض، مدینے کے تاجدار ضرور راضی ہو جائے۔